سورہ نور میں ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمان مردوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا جائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلی چیز، پہلے آنکھوں کے متعلق فرمایا کہ آنکھیں نیچی رکھی جائیں، کیونکہ پہلے نظر بھٹکتی ہے اور پھر شرمگاہ۔ جب انسان اپنی نگاہ کو حرام سے پر کرتا ہے تو پھر وہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور پھر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بڑا ہی ستھرا ہے۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالی بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی انسان کہے کہ جناب میں تو ایسا نہیں ہوں، لوگوں کو تو شاید مطمئن کر لے، مگر رب فرماتا ہے میں تو دلوں کے بھید جاننے والا ہوں۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ تو لہٰذا یہ تعلیمات اسلامیہ ہے اور پھر یہ قرآن ہے اور اللہ کا فرمان ہے، اور مومنوں کو حکم ہے کہ مومن اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنے نگاہوں سے وہ نہ دیکھیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں یا اللہ کے محبوب کو دیکھنا پسند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ فرمایا اب عورتوں کو، پہلے مسلمان مردوں کو فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، اب مسلمان عورتوں کو حکم دیا، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ زنا سے، بدکاریوں سے بچنے کا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، اصول بتا دیا ہے کہ بدکاری سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، اس کو جھکا کے رکھو اور اپنی نظر کو بھٹکنے نہ دو۔ تو بہرحال آج جو موضوع میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ 14 فروری قریب ہے اور 14 فروری کو ایک دن انگریز مناتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے جو مسلمان بھی اب اس میں ملوث ہو گئے ہیں، کیونکہ کرنے والے کام یہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے اب نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ دن مناتے ہیں 14 فروری کو، ایک ویلنٹائن ڈے، یہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو تو شاید اس کا اتنا علم نہ ہو، لیکن نوجوان یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے منایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک تاریخ جو بیان کی جاتی ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ ہے کیا، تو چنانچہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے 3 صدی عیسوی میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس تھا ایک پادری، اس کے زیر سایہ یہ رہتا تھا۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی اس پادری سے، تو اس بادشاہ نے اس کو
جیل میں بند کروا دیا۔ اس پادری کا نام تھا ویلنٹائن۔ اس نے جب جیل میں کرایا، جس جیل میں وہ گیا تو اسی جیل کے جو جیلر ہیں، جیلر کی بیٹی جو ہے وہ جب جیل میں آیا کرتی تھی، جب اس نے اس ویلنٹائن کو دیکھا نا پادری کو، تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، عشق معشوقی چلنے لگی، یہاں تک کہ اس لڑکی نے، جیلر کی لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس پادری کا مذہب نصرانیت کو قبول کر لیا، اور یہ اس کے لیے تقریباً روزانہ ایک سرخ رنگ کا نا پھول لے کر آیا کرتی تھی، ایک سرخ پھول لے کر جاتی اور اس سے ملا کرتی، یہاں تک کہ یہ بات جو ہے وہ جیلر تک پہنچی۔ جیلر نے بادشاہ تک پہنچائی کہ آپ کا جو قیدی ہے وہ اب یہ معاملات کر رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو سولی پر لٹکا دو، اس نے ایک غلطی میرے پاس کی ہے، میں نے اس کو جیل میں بند کروایا، اور دوسری اب غلطی اس نے جیل میں جا کر شروع کر دی ہے، تو لہٰذا اس کو پھانسی کا حکم ہے، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ پھانسی کا آرڈر ہو گیا، اور جب یہ آرڈر ہوا نا تو اس کی جو ڈیٹ پھانسی کی رکھی گئی وہ تھی 14 فروری۔ 14 فروری کو اس کو لٹکایا جانا تھا۔ اس نے آخری خواہش کی کہ مجھے اس لڑکی سے، جیلر کی بیٹی سے ملنے دیا جائے، چنانچہ یہ اس کی بات نہ مانی گئی، تو اب اس نے نا ایک رکا لکھا، ایک کارڈ سا لکھا، یہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے، یہ لکھ کر اس نے کہا کہ بس یہ اس لڑکی کو دے دیا جائے۔ وہ کارڈ پہنچا دیا گیا اسے برن، اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بات عیسائیوں میں پھیلی کہ پادری تھا اور وہ اس طرح محبت کیا کرتا تھا، اور اس محبت کی وجہ سے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور 14 فروری کو یہ اب ویلنٹائن ڈے منانا شروع ہو گئے۔ اور اس بے ہودہ اور بے حیا جو رسم کو انہوں نے شروع کیا، تو اس کا انداز اس طرح انہوں نے کیا کہ ایک لڑکا جو ہے دوسری لڑکی اپنے جو دوست بنا لیتے ہیں، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ، ایک دوسرے کو یہ سرخ رنگ کا گلاب دیتے ہیں، اور پھر اس سے بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں، ملاقاتیں اور بہت سارے معاملات اور بہت گندگیاں، اور ایک دوسرے کو دیکھنا اور حد کراس کرنا اور بدکاریوں کے معاملات، اور سارا کچھ اس میں شروع ہے۔ عیسائیوں سے یہ پھر قریبی ممالک میں، اور چلتے چلتے یہاں تک کہ پاکستان میں بھی بدقسمتی سے کچھ علاقوں میں یہ شروع ہو گیا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے اور کچھ نہیں بن پڑتا تو وہ بس چیٹنگ کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے ویلنٹائن ڈے کو پھر بھی مناتے ہیں، اور اس طرح اپنے جو اعمال میں گناہ درج کرواتے ہیں۔ غیر عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا، غیر عورتوں کو ان کی تصاویر کو دیکھنا، ان سے چیٹنگ کرنا، ان کو میسج کرنا، جس سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہاں تک ایک رپورٹ مطلب ہے کہ جو فیملی پلاننگ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ادویات ہو گئی یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، بہت کھول کر میں بیان نہیں کرتا، مسجد ہے، تو وہ چیزیں اس 14 فروری کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ اور اسی طرح پھول جو ہیں، ریڈ کلر کے جو فلاورز ہیں، وہ بھی اس دن سب سے زیادہ وہ بکتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بدکاری کے اڈے یا ایسے ہوٹل جہاں کمرے وغیرہ بک کیے جاتے ہیں، وہ بھی سب سے زیادہ 14 فروری کو بک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بدکاری کے دروازے کھل گئے۔ وجہ کیا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ نعرہ تکبیر اللہ۔ اب تو ہمیں یہاں تک فرماتا ہے کہ مسلمان مردوں سے اے محبوب آپ فرما دیں کہ یہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔
اس نے اپنی نگاہ سے جو بدکاری کی ہے اس کی نحوست کی وجہ سے عبادت کی لذت کو اٹھا لیا گیا۔ آج بدقسمتی سے ایسی تباہی کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نیت سے نکلتے ہیں کہ ہم نے جناب جا کر لڑکیوں کو دیکھنے جانا ہے۔ کچھ ایسے بدکار ہیں، بدبخت ہیں کہ جو لڑکیوں کے سکولوں کے باہر ان کا کام ہے بس چھٹی کے وقت وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے۔ حالانکہ یہ کس قدر بھیانک اور بری عادت ہے۔ روایتوں میں فرمایا کہ جو اپنی نظر کو حرام سے پر کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کہیں فرمایا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کو بھر دیا جائے گا۔ متعدد روایات، متعدد فرامین ملتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ایک تنکا اگر آنکھ میں پڑ جائے، آپ جانتے ہیں کوئی ذرہ آنکھ میں پڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اگر اسی آنکھوں میں کیل ٹھوکے جائیں، انہی آنکھوں میں پگھلا کر سیسا ڈالا جائے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ اسی طرح فرمایا گیا، احادیث میں بھی فرمایا گیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذمہ جو لے لیتا ہے، زبان کا ذمہ لے لیتا ہے کہ نہ زبان سے گناہ کروں گا نہ شرمگاہ سے گناہ کروں گا، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے کہ قطعاً ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی غیر عورت کے ساتھ ہماری کوئی دوستی ہو۔ تو لہٰذا یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے آج، اور نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ برداشت نہیں کرتے، اپنی بہن کے ساتھ معاملہ برداشت نہیں کرتے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ برداشت نہیں کرتے، تو دوسری لوگوں کی ماؤں کو یا بہنوں کو یا بیٹیوں کو تم اس طرح کرو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہارے گھر والیاں محفوظ رہیں گی، تو اس کی امید نہ رکھو۔ یہ ایک ایسا قرض ہے، زنا والا معاملہ یا بدکاری یا دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا معاملہ، اس کا انجام آخرت میں تو بھیانک ملے گا ہی، آخرت کی سزائیں باقی ہیں لیکن دنیا میں مل جائے گا۔ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت۔